السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ڈرامے کا فن اور اردو کے اہم ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو عرض کر دوں کہ ہمارے نصاب کی جو 5ویں یونٹ ہے، یہ ہماری اردو داستان اور ڈرامے سے متعلق ہے، جس میں سے کہ داستان کا جو ٹاپک تھے، یعنی اردو کی اہم داستانیں جو شامل نصاب تھی اور داستان نویس، ان سے متعلق سوال و جواب کل مکمل ہو گئے۔ اب آج سے ڈرامے سے اور ڈرامہ نگاروں سے متعلق سوال و جواب شروع ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے اگر ٹیلی گرام گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کی جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے ہمارے ٹیلی گرام گروپ سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ڈرامہ جو ہے یہ یونانی لفظ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز، یعنی کسی واقعے یا قصے کو کرداروں کے ذریعے اگر تماشائیوں کے روبرو یعنی سامعین کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ارسطو کے مطابق ڈرامے کی اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کے مطابق ڈرامے کی اجزائے ترکیبی 6 ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے پلاٹ، دوسرا کردار، تیسرا مرکزی خیال، چوتھا ہے مکالمہ، پانچواں ہے موسیقی اور چھٹا ہے آرائش۔ جو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے پلاٹ، دوسرا ہے مرکزی خیال، تیسرا ہے آغاز، چوتھا ہے شخصیت و کردار نگاری، پانچواں ہے مکالمہ، چھٹا ہے تسلسل اور کشمکش، اور ساتواں ہے تصادم، آٹھواں نقطۂ عروج، اور نواں جو ہے وہ انجام ہے۔ یعنی یہ اردو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ہیں، لیکن ارسطو کے مطابق جو اجزائے ترکیبی ہیں ڈرامے کے وہ صرف اور صرف 6 ہیں۔ اگلا سوال ہے، ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کس کو اہمیت دی ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اہمیت دی ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا ڈرامے کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی ہے ٹریجڈی یا حزنیہ جسے کہتے ہیں، اور دوسری ہے کامیڈی یا تربیہ۔ اگلا سوال ہے، ڈرامے کے وحدت ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ڈرامے کے وحدت ثلاثہ یہ ہے وحدت عمل، وحدت زمان اور وحدت مکان۔ انہیں ڈرامے کے وحدت ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی ڈرامے کی 3 وحدتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وحدت عمل، دوسری وحدت زمان اور تیسری وحدت مکان۔ اگلا سوال ہے، کس نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا ڈرامہ نگار نواب واجد علی شاہ کو کہا جاتا ہے، جن کا ڈرامہ جو ہے رادھا کنہیا کا قصہ جو ہے 1841-42 میں جو تصنیف ہوا تھا، اس کو ڈرامے کا نقش اول تسلیم کیا جاتا ہے، اور نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، واجد علی شاہ کے پہلے ڈرامے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا واجد علی شاہ کے پہلے ڈرامے کا نام رادھا کنہیا کا قصہ ہے، جو کہ 1841 میں تصنیف ہوا تھا۔ جو رادھا کنہیا کا قصہ ہے، اسے اردو کا
पहला ड्रामा यानी और वाजिद अली शाह को पहला ड्रामा निगार कहा जाता है। अगला सवाल है, उर्दू में ड्रामे सबसे पहले कहाँ लिखे गए? जवाब हो जाएगा, उर्दू में ड्रामे सबसे पहले लखनऊ में लिखे गए। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी ने ऐसा लिखा है कि वाजिद अली शाह के जो रहस्य है राधा कन्हैया का किस्सा, इसी को उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो नवाब वाजिद अली शाह का ताल्लुक जो था वो लखनऊ से था, और तो लखनऊ में ही उर्दू के सबसे पहले ड्रामे उर्दू में लिखे गए। अगला सवाल है, उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार किसे तस्लीम किया जाता है? जवाब हो जाएगा, उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार अमानत लखनवी, इन अमानत लखनवी को तस्लीम किया जाता है। इनका ड्रामा जो है इंद्र सभा है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला अवामी ड्रामा निगार कौन सा अवामी ड्रामा कौन सा है? जवाब हो जाएगा, उर्दू का पहला अवामी ड्रामा इंद्र सभा है, जो कि आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा है। अगला सवाल है, उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा किसने की? जवाब हो जाएगा, उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा अमानत लखनवी ने की। अगला सवाल है, पारसी स्टेज पर पहली बार कौन सा ड्रामा पेश किया गया? जवाब हो जाएगा, पारसी स्टेज पर पहली बार राजा गोपी चंद्र और जालंधर, ये ड्रामा 1853 ईस्वी में पेश किया गया। अगला सवाल है, पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन सा है? जवाब हो जाएगा, पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा खुर्शीद है, जो कि 1881 में तसनीफ हुआ। और ये जो है खुर्शीद, ये गुजराती ड्रामों का उर्दू तर्जुमा है। और खुर्शीद जो है ये इसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही इसमें ड्रामे में पहली बार साजो सामान, लिबास, पर्दे वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है, किस ड्रामे में पहली बार उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया? जवाब हो जाएगा, ड्रामा खुर्शीद में पहली बार उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रामा जो है पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा है, और इस ड्रामा के जो मुसन्निफ है वो भाई सोहराब जी पटेल हैं। अगला सवाल है, बच्चों के लिए लिखी गई किताब और ड्रामा करें किसकी है, जो ड्रामे के फ़न को समझने के लिए भी मुफीद और कारआमद है? जवाब हो जाएगा, बच्चों के लिए जो लिखी गई किताब और ड्रामा करें, ये मोहम्मद मुजीब की किताब है। अगला सवाल है, किसने शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू नाटक की शक्ल में ढाला? जवाब हो जाएगा, एहसन लखनवी ने शेक्सपियर के ड्रामे को उर्दू नाटक की शक्ल में ढाला। अगला सवाल है, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है? जवाब हो जाएगा, लखनऊ का अवामी स्टेज ये मसूद हसन रिजवी अदीब की तसनीफ है। अगला सवाल है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कहानियों को किसने बुनियाद बनाया था? जवाब हो जाएगा, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कहानियों को ड्रामे की बुनियाद पंडित बेताब ने बनाया था। अगला सवाल है, नाटक सागर किसकी तसनीफ है? जवाब हो जाएगा, नाटक सागर नूर इलाही व मोहम्मद उमर की तसनीफ है। अगला सवाल है, मुकालमा किस सिन्फ़े अदब के लिए लाजमी जुज़ है? जवाब हो जाएगा,
مکالمہ صنف ڈرامہ کے لیے لازمی جز ہے۔ مکالمے کو ڈرامے کی جان بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آغا حشر اور اردو ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا آغا حشر اور اردو ڈرامہ یہ انجمن آرا انجم کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، اندر سبھا اور اندر سبھائیں کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا اندر سبھا اور اندر سبھائیں یہ ابراہیم یوسف کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید اور اردو ڈرامے کا ارتقاء نامی تصانیف کس کی ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید اور اردو ڈرامے کا ارتقاء یہ دونوں تصانیف عشرت رحمانی کی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ڈرامہ اندر سبھا کے تعلق سے۔ سوال ہے، اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ جواب ہو جائے گا اندر سبھا کا تعلق ادب کی صنف ڈرامہ سے ہے۔ اگلا سوال ہے، اندر سبھا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا اندر سبھا امانت لکھنوی کی تصنیف ہے۔ امانت لکھنوی کا اصل نام جو تھا یہ سید آغا حسن تھا اور تخلص امانت پہلے انہوں نے رکھا پھر استاد رکھا، اور آغا حسن امانت کو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کی تصنیف یعنی جو ڈرامہ اندر سبھا ہے اس کو باقاعدہ اردو کا پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور پروفیسر مسعود حسن خان کے مطابق اردو کا پہلا عوامی ڈرامہ جو ہے وہ اندر سبھا ہے جسے عوامی اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، امانت لکھنوی کب پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا امانت لکھنوی 1231 ہجری مطابق 1816 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہیں کہیں 1816 کے بجائے 1815 بھی دیا ہوا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، امانت کا انتقال کب و کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا امانت کا انتقال 1275 ہجری مطابق 1858 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ان کا انتقال 44 یا 45 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ امانت کے جو بزرگ تھے یہ ایرانی تھے، اور ان کے جد امجد جو تھے یہ شہید مسجد میں رہتے تھے جنہیں امام رضا کے روضے کی کلید برداری کا شرف حاصل تھا۔ اگلا سوال ہے، امانت نے کتنے برس کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا؟ جواب ہو جائے گا امانت نے 15 برس کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا تھا، اور امانت نے اپنی ابتدا جو کی تھی شاعری کی وہ نوحے اور سلام سے کی تھی۔ اگلا سوال ہے، امانت نے اپنی شاعری کی ابتدا کس سے کی؟ جواب ہو جائے گا امانت نے اپنی شاعری کی ابتدا نوحے اور سلام سے کی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ غزل کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ امانت کے جو والد تھے اور اس عہد کے مشہور مرثیہ گو دلگیر تھے، ان دونوں کے درمیان گہرے مراسم تھے، اور امانت کے والد نے اپنے بیٹے آغا حسن کو دلگیر کی شاگردی میں دے دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، امانت کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا امانت کے استاد مشہور مرثیہ گو دلگیر تھے۔ ان کے والد اور دلگیر سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے امانت کے والد نے اپنے بیٹے کو ان کی شاگردی میں دے دیا تھا، اور دلگیر نے ہی آغا حسن کا تخلص جو ہے یہ امانت تجویز کیا تھا، اور لیکن امانت نے بعد میں اپنا تخلص بدل کر استاد رکھ لیا تھا۔ اگلا سوال ہے، امانت مقدس مقامات کی زیارت کے لیے عراق کب گئے؟ جواب ہو جائے گا
امانت مقدس مقامات کی زیارت کے لیے 1260 ہجری میں عراق کا سفر انہوں نے کیا تھا۔ امانت کی زبان جو تھی یہ 30 برس کی عمر میں ہی کسی مرض کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، اور انہوں نے 1260 ہجری میں عراق کے مقدس سفر پر یہ گئے ہوئے تھے۔ لیکن ایک روز جب ہوا کہ یہ امانت لکھنوی جو تھے یہ ایک روز حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر دعا مانگ رہے تھے، اور آخر ان کی دعا مانگتے مانگتے آخرکار ان کی زبان جو تھی، جو تقریباً 10 سال سے بند تھی کسی مرض کی وجہ سے، وہ اچانک کھل گئی اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اگلا سوال ہے، امانت کو مرثیہ گوئی سے کب رغبت ہوئی؟ جواب ہو جائے گا، امانت کو مرثیہ گوئی سے رغبت عراق کے سفر سے واپسی کے بعد ہوئی۔ ظاہر ہے عراق میں جب یہ گئے تو ان کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ حضرت امام حسین کے روضے پر ان کی زبان جو بند تھی 10 سالوں سے وہ کھل گئی تھی، تو اسی لیے اس کی وجہ سے ان کی رغبت جو ہے وہ مرثیہ کی طرف پھر بڑھ گئی۔ عراق سے واپسی کے بعد ان کی رغبت مرثیہ کی طرف ہو گئی۔ اگلا سوال ہے، امانت کے کلام میں کس کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ جواب ہو جائے گا، امانت کے کلام میں مرثیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ امانت نے ایک واسوخت بھی 300 بندوں کا تصنیف کیا تھا، جس کی بلند خوانی 1263 ہجری میں انہوں نے ایک جلسے میں کی تھی۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کا پہلا ڈرامہ نگار امانت لکھنوی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، امانت نے کتنے ڈرامے لکھے؟ جواب ہو جائے گا، امانت نے صرف اور صرف ایک ڈرامہ لکھا، وہ بھی اندر سبھا کے نام سے۔ امانت نے صرف یہی ایک ڈرامہ یعنی اندر سبھا تخلیق کیا ہے، اور امانت کے دیوان میں ایک عشقیہ خط مثنوی کی حیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ امانت نے جو اندر سبھا کا طویل مقدمہ تشریح اندر سبھا کے نام سے لکھا ہے، وہ نثر نگاری کا بہترین نمونہ مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، امانت نے اودھ کے کس نواب کا عہد دیکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا، امانت نے اودھ کے نواب واجد علی شاہ کا عہد دیکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، اندر سبھا کب تصنیف ہوئی؟ جواب ہو جائے گا، اندر سبھا یہ 1852 عیسوی میں تصنیف ہوئی تھی۔ آغا حسن امانت لکھنوی نے حاجی مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر ایک منظوم ڈرامہ انہوں نے اندر سبھا کے نام سے لکھا تھا، جو کہ 1852 میں انہوں نے نواب واجد علی شاہ کے عہد میں یہ ڈرامہ لکھا تھا، اور ڈرامہ اندر سبھا جو ہے یہ پہلی بار 1854 میں اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اندر سبھا کس کے عہد میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا، اندر سبھا اودھ کے نواب واجد علی شاہ کے عہد میں لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، امانت نے اندر سبھا کس کی فرمائش پر لکھی؟ جواب ہو جائے گا، امانت نے اندر سبھا حاجی مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، اندر سبھا پہلی بار کب اسٹیج پر پیش کیا گیا؟ جواب ہو جائے گا، اندر سبھا 1854 میں پہلی بار اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ اندر سبھا 1852 میں لکھا گیا تھا اور 1854 میں اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، اندر سبھا پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا، اندر سبھا 1855 عیسوی میں مطبع محمدی لکھنؤ سے شائع ہوئی۔
अगला सवाल है, नाक़दीन ने उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा किसे तस्लीम किया है? जवाब हो जाएगा, नाक़दीन ने उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा इंद्र सभा को तस्लीम किया है। इंद्र सभा जो लिखा गया था ये मुकम्मल मंजूम है और इसके मुकालमे भी है, ये मंजूम है। ये उस तमाम नज़्म को उस दौर की मकबूल आम राग रागिनियों में अदा किया गया है। और इंद्र सभा जब लिखा गया था उसके जवाब में कई इंद्र सभाएँ लिखी गई। हालांकि ड्रामे के नाम के तौर पर सबसे पहले लफ्ज़ इंद्र सभा का जो इस्तेमाल किया था ये आका हसन अमानत लखनवी ने इस ड्रामे के नाम के लिए किया था। बाद में हर ड्रामे को इंद्र सभा कहा जाने लगा था। लेकिन चूँकि बहुत सारे ये अमानत लखनवी की इंद्र सभा के जवाब में तो बहुत सारी इंद्र सभाएँ लिखी गईं, लेकिन सबसे मकबूल और मारूफ जो इंद्र सभा हुई वो अमानत लखनवी की ही इंद्र सभा हुई। अगला सवाल है, इंद्र सभा में कितने गीत हैं? जवाब हो जाएगा, इंद्र सभा में कुल 15 गीत हैं। अगला सवाल है, इंद्र सभा का प्लाट कैसा है? जवाब हो जाएगा, इंद्र सभा का प्लाट एक गहरा और सादा है। अगला सवाल है, इंद्र सभा में कितने किरदार हैं? जवाब हो जाएगा, इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं। इंद्र सभा जो है ये जब लखनऊ में पहली बार खेला गया तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया था और हर तरफ इसका चर्चा होने लगा था और इसने हमारे ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखा दिया और वक्त की शाहरा पर एक ऐसी मशाल इसने जला दी कि जिसकी रोशनी में उर्दू ड्रामे और थिएटर का कारवां चल पड़ा था। और अमानत लखनवी ने इस ड्रामे में इंद्र सभा का जो तस्वुर, जो इस कहानी का बुनियादी तस्वुर है और जिस पर पूरा किस्सा तामीर हुआ है उसे हिंदू देवमाला से लिया गया है जो उस वक्त अवामी किस्से की हैसियत अख्तियार कर गया था। अगला सवाल है, इंद्र सभा में कितनी परियों का किरदार है? जवाब हो जाएगा, इंद्र सभा में कुल 4 परियों का किरदार है। ड्रामा इंद्र सभा में सब्ज परी की जो आमद होती है उसके बाद से जितने भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं सिवाय जोगन वाले किस्से को, वो ज़्यादातर सब मसनवी सहरुल बयान और गुलजार नसीम में वो सारे किस्से ज़्यादातर मिल जाते हैं। और इंद्र अमानत लखनवी ने जो अपनी इंद्र सभा का किस्सा लिया है वो मसनवियों, दास्तानों और उस वक्त के मुरव्वज अवामी किस्से कहानियों से इन्होंने अपनी इंद्र सभा का किस्सा अखज़ किया है। अगला सवाल है, इंद्र सभा में कितने देव हैं? जवाब हो जाएगा, इंद्र सभा में 2 देव हैं, एक लाल देव और एक काला देव होता है। अगला सवाल है, परियों में सबसे अहम किरदार किस परी का है? जवाब हो जाएगा, परियों में सबसे अहम किरदार जो है वो सब्ज परी का होता है। इंद्र सभा में जो है कुल 4 परियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक है पुखराज परी, दूसरी है नीलम परी और तीसरी है लाल परी और चौथी है सब्ज परी। अगला सवाल है, सब्ज परी किस पर आशिक हो जाती है? जवाब हो जाएगा, सब्ज परी शहजादा गुलफाम पर आशिक हो जाती है। अगला सवाल है, इंद्र सभा में इंसान की मौजूदगी की इत्तला राजा इंदर को किसने दी? जवाब हो जाएगा, इंद्र सभा में इंसान की मौजूदगी की इत्तला राजा इंदर को लाल देव ने दी थी। अगला सवाल है, इंद्र सभा में राजा इंदर की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? जवाब हो जाएगा, इंद्र सभा में राजा इंदर की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा को काला देव देता है।
اگلا سوال ہے، گلفام کو سبز پری کے کہنے پر سوتے ہوئے کون اٹھا لاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا شہزادہ گلفام کو سبز پری کے کہنے پر کالا دیو سوتے وقت اٹھا لے آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر سبھا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ پہنچا ہو۔ اندر سبھا سے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا اندر سبھا سے متعلق یہ بیان ڈاکٹر مسیح الزماں کا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، اندر سبھا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجا گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سید احتشام حسین کا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے یا ٹیلی گرام چینل کے گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ وہاں سے ہمارے گروپ سے جڑ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔